ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا معاملہ ہو، بادشاہت کی بجائے جمہوریت کو فروغ دینے کا معاملہ ہو، قدیم یونانی تہذیب کو زندہ کرنا ہو یا پولیٹکس کا کچا چٹھا کھولنا ہو، ان معاملات میں جان ملٹن سے زیادہ بہتر قلم کا استعمال کسی نے نہیں کیا۔ جان ملٹن 1608 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک منی لینڈنگ اور جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والی ایک فرم میں بطور قانونی سیکرٹری کام کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مشہور موسیقار بھی تھا جس کی رسائی ملکہ الزبتھ کے دربار تک۔ حیرانی کی بات ہے کہ جان ملٹن کے باپ کا نام بھی جان ملٹن ہی، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام آگے جان ملٹن ہی رکھا، جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ملٹن نے اپنی دو بیٹیوں میری اور کیتھرین کے نام بھی ان کی ماؤں کے نام پر ہی رکھے تھے۔ جان ملٹن کے باپ کو ان کے دولت مند کیتھولک خاندان نے اس وقت جائیداد سے آگ کر دیا جب دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی اس نے بھی پروٹسٹنٹ مذہب اختیار کر لیا، تاہم کسی نہ کسی طرح وہ امیر ہو ہی گیا۔ اسی وجہ سے جان ملٹن جونیئر، جو کہ ایک ہونہار لڑکا تھا، اس نے اچھی تعلیم حاصل کر لی۔ اس کے باپ نے گھر پر ہی اس کے لیے ایک پرائیویٹ ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا جس نے اسے کلاسیکل زبانیں بھی سکھا دیں، اور 12 سال کی عمر میں وہ سینٹ پال اسکول میں داخل ہوا۔ 1625 میں ملٹن کرائسٹ کالج میں داخل ہوا۔ وہ ایک ذہین اور محنتی طالب علم تھا، لیکن وہ اس حد تک بحث کرنے والا تھا کہ 1626 میں اس کا ایک ٹیچر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور اسے ایک ٹرم کے لیے کالج سے نکال دیا گیا۔ ملٹن ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حد سے زیادہ خود پسند بھی تھا اور کسی سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی اپنے اسکول کے ساتھیوں سے بنتی نہ تھی، اور انہوں نے اس کا نام محترمہ رکھ دیا تھا۔ دوسرے کالجز کے طالب علموں نے یہ نام اچک لیا اور اس میں تبدیلی کر کے ملٹن کو کرائسٹ کالج کی محترمہ کہہ کر پکارنے لگے۔ کالج کے زمانے میں ہی ملٹن نے نظمیں لکھنا شروع کر دیں اور 1629 میں پہلی نظم آن دا مارننگ آف کرائسٹ نیٹیوٹی لکھ ڈالی۔ ملٹن نے 1629 میں BA اور 1632 میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ ملٹن کا عوامی ادبی منظرنامے پر اس وقت ظہور ہوا جب 1632 میں شیکسپیئر نامی ادبی رسالے میں شیکسپیئر کے بارے میں اس کی ایک مدیح تحریر شائع ہوئی۔ اس نے ایک نئے شاعر کے لیے یہ ایک فخر کی بات تھی۔ کیمبرج جانے سے پہلے ملٹن کا ارادہ پادری بننے کا تھا، لیکن وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے یہ خیال ترک کر دیا، کیونکہ اس کے خیال میں کلیسائی نظام پر ظلم و استبداد کی یورش تھی۔ اس لیے اس نے کوئی اور پیشہ اختیار نہ کیا، بلکہ اس نے اپنے والد کے گھر میں 6 سال فرصت کے گزارے اور قدیم ادبی تحریروں کے مطالعے کے ذریعے لاطینی، یونانی، فرانسیسی، اطالوی اور عبرانی زبانیں سیکھ لیں اور ریاضی اور موسیقی کا مطالعہ بھی کیا۔ ملٹن کو چرچ اور بادشاہت میں تحکمانہ رویہ بالکل پسند نہ تھا۔ 1640 میں اس نے بشپس کی اتھارٹی کے خلاف پیمفلٹ لکھنے کی مہم شروع کی، جس کے نتیجے میں کئی لوگ اس سے ناراض ہو گئے۔ اسے زندگی کے ہر میدان میں جمہوری رویہ پسند تھا اور وہ بادشاہت کی بجائے پارلیمنٹ کا پرجوش حامی تھا۔ انگلینڈ کی خانہ جنگی، جو بادشاہت پسندوں اور وگز یعنی پارلیمنٹ کے حامیوں کے درمیان تھی، 1642 میں شروع اور کئی سال جاری رہی۔ پارلیمنٹ کے حامی آخر کار جیت گئے اور انہوں نے بادشاہ چارلس اول کو گرفتار کر کے اس پر مقدمہ چلایا اور 30 جنوری 1649 کو اسے سزائے موت دے دی گئی۔ ملٹن خود بھی وگ انقلابی تھا۔ اس نے سر کے بل سیاست میں چھلانگ لگا دی اور وہ پارلیمنٹ سے باہر پہلا شخص تھا جس نے نئی جمہوریہ کے ساتھ کھلم کھلا وابستگی کا اعلان کیا۔ اس نے چارلس کی موت کے 2 ہفتے بعد ہی اپنا مشہور مقالہ ٹینیور آف کنگز اینڈ مجسٹریٹس شائع کر دیا، جس میں اس نظریے کی حمایت کی گئی تھی کہ عوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ظالموں کو ان کے عہدے سے اتار دیں اور سزا بھی دیں۔ نئی حکومت نے ملٹن کو سیکرٹری آف فارن ٹانگز اور اپنا سرکاری پروپنڈاگسٹ مقرر کر دی۔
جس کے فرائض میں دوسرے ملکوں کے ساتھ خط و کتابت کے لیے مسودات تیار کرنا، خطوط کا ترجمہ کرنا۔ ملٹن نے اپنے پورے تعلیمی دور اور اس کے بعد بھی کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کیا۔ بدقسمتی سے بچپن سے ہی اس کی نظر کافی کمزور تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی۔ 1651 میں ملٹن بالکل اندھا ہو گیا۔ حکومت نے ملٹن کی قابلیت اور اندھے پن کو سامنے رکھتے ہوئے اسے یہ اجازت دے دی کہ وہ کبھی کبھی دفتر آ جایا کرے، اور ساتھ ہی اسے ایک اسسٹنٹ بھی دے دیا۔ ملٹن کو اس وقت بہت صدمہ ہوا جب 1660 میں کنونشن پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور انہوں نے بادشاہ، دارالامراء، دارالعوام پر مشتمل حکومت کی بحالی کے لیے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ چارلس اول کا جلا وطن بیٹا چارلس دوم ہی انگلینڈ کے تخت کا اصل وارث ہے۔ اسی طرح 29 مئی 1660 کو چارلس دوم کی آمد کے ساتھ ہی انگلستان میں بادشاہت بحال ہو گئی اور پارلیمنٹ کے حامیوں کو مصائب جھیلنا پڑے۔ شاہ کے حامیوں نے ان 59 ججوں جنہوں نے چارلس اول کو سزائے موت سنائی تھی میں سے اس وقت تک زندہ رہ جانے والے 28 ججوں کو سرعام پھانسی دے دی۔ ان کی لاشوں کو بھی شدید بے حرمتی کی۔ ملٹن کو بھی بادشاہت کی کھلم کھلا مخالفت کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ ملٹن کو بھی آسانی سے پھانسی دی جا سکتی تھی، لیکن اس کا اسسٹنٹ اور دوست اینڈریو اور کئی دوسرے بااثر لوگ ملٹن کے حق میں بول اٹھے اور اس کی جان بچ گئی اور تھوڑے عرصے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ ملٹن نے 3 شادیاں کی۔ پہلی 1642 میں میری پاول سے، دوسری 1656 میں کیتھرین سے اور تیسری 1663 میں الزبتھ سے، لیکن ان تمام شادیوں سے اسے کوئی خاص خوشی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کی پہلی بیوی ایک شاعر کے ساتھ زندگی گزارنے سے اکتا گئی اور ہنی مون کے فوراً بعد اس کا گھر چھوڑ کر میکے چلی گئی۔ لمبے انتظار کے بعد جب ملٹن دوسری شادی کرنے کا ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی 3 سال کے بعد واپس آ گئی، لیکن 1652 میں اس کی بیوی اور اکلوتا بیٹا وفات پا گئے اور نابینا ملٹن کو اپنے 3 بچوں کی پرورش کرنا پڑی۔ اس کی دوسری شادی بھی تھوڑا عرصہ ہی رہی۔ 1657 کے آخر میں ملٹن کے ہاں ایک بیٹی کیتھرین پیدا ہوئی اور 1658 کے آغاز میں ہی دونوں ماں بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ وہ ملٹن کی زندگی کے خوشی برے وقت کا بھی خاتمہ کر گئی۔ ملٹن کو مجبوراً اس وقت تیسری شادی کرنا پڑی جب اس کی تندخو بیٹیوں نے اس کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دی۔ اس کے بعد ملٹن وہاں سے چلا گیا اور جسے آج کل برن ہل رو کہتے ہیں وہاں رہنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کے باقی سال وہیں گزارے۔ ملٹن نے اپنا سب سے مشہور ادبی کام پیراڈائز لاسٹ 1655 اور 1658 کے درمیان کسی وقت شروع کیا اور اینڈریو مارول اس کے لیے بطور سیکرٹری کام کرنے لگا۔ یہ 1665 میں مکمل ہوئی اور 1667 میں 1667 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا۔ یہ کتاب بڑی تیزی سے مقبول ہوئی، لیکن اس کے علاوہ ملٹن کا کوئی بھی ادبی کام اس کی زندگی میں زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ نومبر 1674 میں ملٹن کا انتقال ہو گیا اور اس کو بکنگھم شائر میں سینٹ گلز کرپل گیٹ کے گرجے میں اس کے باپ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔